یہ ہے ہمارا لیسن نمبر 3، ٹولز کی سمری ہم نے اس میں کور کرنی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اسی مووی کے اندر ہم جو ٹولز ہیں ان میں سے گو تھرو ہو جائیں، اور پھر اس میں جو ہم دیکھیں گے اس کی پریکٹس کے ذریعے سے آپ مزید جو ہے آپ کو آسانی ہوگی ان ڈرائنگ ٹولز کو سمجھنے میں. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ ہمارے یہ سب سے اوپر ٹول باکس کے اندر جو ہے ایرو ٹول ہے ہمارا، جس کی شارٹ کٹ وی ہے، اور پھر ہمارا یہ سب سلیکشن ٹول ہے جس کی شارٹ کٹ اے ہے. یہ دونوں ڈرائنگ کے ٹولز نہیں ہیں، بلکہ جو ہمارے ڈرا کیے ہوئے آبجیکٹس ہوتے ہیں اسٹیج کے اوپر ان کو سلیکٹ کر کے موو کرنے، ماڈیفائی کرنے، اس میں چینجنگ کرنے کے لیے یہ دونوں ٹولز یوز ہوتے ہیں. اس میں دوسری اہم بات جو جاننا پہلے ضروری ہے کہ ہم یہاں سے دیکھیں گے کہ جو بھی ٹول میں سلیکٹ کرتا ہوں اس سے ریلیٹڈ آپشنز جو ہیں یہاں آپشن کے ایریا میں اپیئر ہوں گی. جس طریقے سے ہمارے ایڈوبی فوٹوشاپ کے کورس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ٹولز سے ریلیٹڈ آپشنز جو ہیں یہاں ایک ہاریزونٹل بار کے اندر جو ہے وہ اپیئر ہوتی تھیں. اس کے اندر کیونکہ یہ ویکٹر بیس 2D اینیمیشن کا سافٹ ویئر ہے، اس کی آپشنز یہاں سے مختصر سی اس کے اندر جو ہیں یہاں آتی ہیں، کیونکہ اس سافٹ ویئر کے اندر جو ڈیزائن جو اینیمیشن بنائی جاتی ہے اس میں عموماً دوسرے سافٹ ویئر کے ذریعے سے بھی مدد لی جاتی ہے. تو جن ہمارے اسٹوڈنٹس نے پہلے ایڈوبی فوٹوشاپ اور کورل ڈرا کا جو ایک کورس تھا وہ کیا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس میں کام کرنا جو ہے بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ ان دو سافٹ ویئر کے ذریعے سے اس میں ایک بہت اچھا جو ہے بیک اپ ہمیں میسر ہوتا ہے. بہت سا کام اس میں آلریڈی کر کے اس کے جو بہت ہی اس سے اچھے ٹولز ہیں ان کے ذریعے سے وہ کام اپنا تیار کر کے اس کے اندر لاتے ہیں اور مزید اس پہ اس کی آپشنز کے ذریعے سے کام کرتے ہیں. تو ابھی جیسے میں یہاں سے برش ٹول لے کے دیکھوں گا کہ یہاں آپ دیکھیں گے کچھ آپشنز اپیئر ہوئی ہیں، برش سے ریلیٹڈ ہیں وہ. اس کے بعد پینسل ٹول میں نے لیا تو یہاں کچھ ایک آپشن آئی ہے جس کے اندر مزید 3 آپشنز ہیں، یعنی جو بھی ٹول میں سلیکٹ کروں گا اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی آپشن ہے تو وہ یہاں اپیئر ہوں گی، اور اگر کوئی آپشن نہیں ہے تو یہاں کوئی آپشن نہیں آئے گی. بلیسو سے ریلیٹڈ 3 آپشنز تھیں تو وہ یہاں آئی ہیں، لائن سے ریلیٹڈ کوئی آپشن یہاں نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے لائن سے ریلیٹڈ آپشن ہمیں کوئی اویلیبل نہیں ہے، سمپل لائن ہی کام کرے گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرائنگ ود دا پینسل ٹول ہم نے دیکھنا ہے. اس سے پہلے ہم اپنی اس لائن ٹول کو دیکھیں گے. ہمارا جو اسٹیج کا ایریا اس میں ہم تھوڑی سی چینجنگ کر لیتے ہیں. ہمارا جو اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس ہے اس کو ہم نیچے لے جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہم تھوڑا سا اوپر کر لیتے ہیں. تھوڑا سا اسٹیج پہ خالی ایریا ہمارے پاس آ گیا جو کہ کافی ہمیں اس ایکسرسائز کو کرنے کے لیے. یہ لائن ٹول میں نے سلیکٹ کیا. اب میں اسٹیج کے ایریا میں آ کے اس لائن کے ذریعے سے مختلف طریقوں سے لائن بنا سکتا ہوں. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں مختلف پوائنٹس کے اوپر لائن بنا رہا ہوں. یہ میں نے جب آخری سٹارٹنگ پوائنٹ پہ گیا تو یہ یہاں خود سے اس کے ساتھ جوائن ہوگی. یہ میں نے ایک شیپ بنا لی جس کا کوئی مقصد سوائے اس کے نہیں ہے کہ اس وقت میں آپ کو لائن ٹول کے بارے میں سمجھا رہا ہوں، ادروائز یہ کوئی ریلیونٹ شکل نہیں ہے. اس کے بعد اگر میں آپ دیکھیں کہ ایرو ٹول کے ذریعے سے اس لائن کو کلک کروں گا تو یہ لائن کا ایک ایریا سلیکٹ ہوتا ہے. اگر میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ ساری لائن سلیکٹ ہو جاتی ہے. یہ ایک بات اس میں امپورٹنٹ جو دیکھی ہم نے کہ لائن کے ایریے کو اگر میں ایرو ٹول کے ذریعے سے کلک کرتا ہوں تو کوئی ایک سائڈ جو ہے اس کی ایک اینگل جو ہے وہ سلیکٹ ہوا، اور اگر ڈبل کلک کرتا ہوں تو ساری لائن سلیکٹ ہو گئی. اب اس لائن کا اگر میں کلر چینج کرنا چاہتا ہوں تو اس کو سلیکٹ کر کے میرا جو اسٹروک کلر کا ایریا ہے اس میں آ کے میں اس لائن کے کلر کو چینج کر سکتا ہوں. بالفرض میں یہاں سے اس لائن کے کلر کو بلو کرنا چاہتا ہوں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن بلو کلر کی ہو گئی. یہ ایک بات تھی اس سے ریلیٹڈ. ایرو ٹول میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. جو لائن میں نے ڈرا کی ہے اپنے لائن ٹول کے ذریعے سے اس کی سلیکشن آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے کی جاتی ہے. باقی شیپس کے اندر بھی اسی طریقے سے سلیکشن کی جاتی ہے، لیکن ایک امپورٹنٹ چیز لائن سے متعلق یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی جو میرا کرسر ہے جس میں ایرو ٹول کا ایرو بنا ہوا ہے اور ساتھ ایک چھوٹا سا اسکوئر ہے، اس کو جب میں لائن کے قریب لاتا ہوں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ایک سائن جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈی شیپ یا ہاف سرکل ٹائپ یا 1/4 آف سرکل جو ہے بنا ہوا آ رہا ہے. اس کا کیا مقصد ہے کہ اب جب میں اس پوزیشن میں جب یہ آئے گی، اس کے ساتھ یہ چیز اپیئر ہوئی ہے، چھوٹا سا جو ایک نشان ہے، اس کے ساتھ اگر میں لائن کو اپنے ماؤس کے لیفٹ بٹن سے دبا کے
سلیکٹ کر کے موو کروں گا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ لائن کو یہ ایڈٹ کر رہا ہے اس گول شیپ کے اندر، اس کو ایڈٹ کر رہا ہے. ابھی جو سے میں نے پہلے شیپ بنائی تھی اس کو میں اس طریقے سے بہت ہی آسانی کے ساتھ میں نے یہاں سے ماڈیفائی کر لیا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ اس کی شیپ میں نے بالکل چینج کر دی ہے. یہ ہمارا ایرو ٹول ہم نے لائن ٹول کے اوپر، لائن ٹول سے بنائی ہوئی شیپ کے اوپر ایرو ٹول اپلائی کیا تھا. ابھی سب سلیکشن ٹول کے ذریعے سے اگر میں لائن کو سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی پوائنٹس تھے ہماری لائن کے الگ الگ جو ہم نے لائن ٹول کے ذریعے سے کلک کر کے بنائے تھے، تو ان سب پوائنٹس کو اس نے ہمیں ہمارے سامنے دکھا دیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پوائنٹ کو جب میں سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ 2 ہینڈلز میرے سامنے بنے ہوئے آ جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے میں اس پوائنٹ کو اس طریقے سے اپنی مرضی کے مطابق ایڈٹ کر سکتا ہوں، اس کے اینگل کو چینج کر سکتا ہوں اپنی ڈرائنگ کے اندر جس طرح کی مجھے ریکوائرمنٹ ہے. جس پوائنٹ پہ میں جاتا ہوں وہاں کے ہینڈلز کے ذریعے سے میں اس کو چینج اور ماڈیفائی کر سکتا ہوں. رائٹ ہینڈل سے رائٹ سائڈ ہو رہی ہے، لیفٹ ہینڈل سے لیفٹ سائڈ ہو رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لائن ٹول کے ذریعے سے ایک میں نے شیپ بنائی تھی، کتنی آسانی کے ساتھ وہ بالکل جو ہے چینج ہو چکی ہے. اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں میں نے اپنی مرضی کے مطابق کر دی ہیں. لیسو ٹول جیسے ہم جانتے ہیں پہلے سے کہ لیسو ٹول جو ہے وہ کسی بھی ایریے کو سلیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. ابھی میں نے اس کے ذریعے سے سلیکشن لی تو لائن کا وہ ایریا اس نے سلیکٹ کر دیا. اسی طرح سے کوئی بھی شیپ بنی ہو یا اس کا جو میجک وارڈ ٹول ٹائپ جو آپشن جیسے ہماری فوٹو شاپ میں تھی اس کے ذریعے سے یہ صرف سلیکشن لینے کا اس کا یہاں کام ہوتا ہے. ایرو ٹول کے ذریعے سلیکشن ختم کی. اس کے بعد ہمارے پین ہے. پین کو استعمال کرنے سے پہلے میں ایرو ٹول کے ذریعے سے اس لائن کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دوں گا. جتنا ایریا سلیکٹ کیا اتنا ہی ڈیلیٹ ہوگا، یا تھوڑا سا ایریا سلیکٹ نہیں ہوا تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیلیٹ بھی نہیں ہو پایا، تو اس کو میں دوبارہ سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کر دوں گا. ابھی میں پین سے ڈرائنگ کر کے دیکھتا ہوں کہ پین سے ڈرائنگ جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ میں نے کلک کیا تو ایک چھوٹا سا نشان بلو کلر کا آپ کو یہاں بنا ہوا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ لائن پین سے بنائی ہوئی لائن کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. ابھی میں کسی دوسرے پوائنٹ پہ جا کے کلک کروں گا دوبارہ تو یہ اس پوائنٹ پہ لائن بنا دے گا. اور ابھی میں بغیر ماؤس کے لیفٹ بٹن کو چھوڑے ابھی میں نے اس کو پریس کیا ہوا ہے، موو کر رہا ہوں تو آپ یہ دیکھیے کہ ہینڈل بھی اپیئر ہو گئے ہیں. ابھی میں اسی وقت ہی اس لائن کو ماڈیفائی بھی اپنی مرضی کے مطابق کر سکتا ہوں. بالفرض میں اس جگہ لا کے اس کو چھوڑ دیتا ہوں. اب جب میں اگلے پوائنٹ پہ کلک کروں گا تو وہیں سے ایک اور لائن جو ہے وہ اس پوائنٹ تک خود بخود جو ہے وہ بن جائے گی. پھر میں ایک اور پوائنٹ پہ آیا، ہینڈلز بھی اپیئر ہو گئے، لائن بھی بن گئی. ایک اور پوائنٹ پہ آیا، ایک اور پوائنٹ پہ آیا، اور آخر میں سٹارٹنگ پوائنٹ پہ میں گیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پین کے ساتھ ایک چھوٹا سا گول دائرہ جو ہے اپیئر ہو رہا ہے. اس کو کلک کرنے سے یہ پوری شیپ جو ہے میری کمپلیٹ ہو گئی. اور یہاں جو میرا فل کلر کے اندر یہ جو فل کلر کا ایریا تھا، اس میں جو کلر میں نے سلیکٹ کیا ہوا تھا وہ خود بخود اس شیپ کے اندر فل ہو گیا ہے. اگر میں اس کو چینج کرنا چاہتا ہوں تو ایرو ٹول کے ذریعے سے صرف فل ایریا کو سلیکٹ کروں گا، جبکہ میں ڈبل کلک کر کے لائن کو بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں. ابھی کیونکہ میں نے صرف فل کلر کو چینج کرنا ہے اس لیے میں صرف فل کے ایریا کو سلیکٹ کر کے یہاں سے اپنا کلر چینج کروں گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کلر سارا جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. کلر ہمارا یہاں سے چینج ہو گیا شیپ کا، جو کہ میں نے پین ٹول کی مدد سے بنائی تھی. اب میں اس کو ڈبل کلک کر کے سارے کو سلیکٹ کر کے ڈیلیٹ کے ذریعے سے اس کو یہاں سے ختم کر دوں گا تاکہ ہم اپنے ٹیکسٹ کے ٹول کو جو ہے وہ دیکھ سکیں. ٹیکسٹ کا ٹول اسی طریقے سے کام کرتا ہے جس طرح ایک نارمل ٹیکسٹ کا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو ٹیکسٹ کا پیلٹ ہے، ٹیکسٹ کا جو پینل ہے، پیلٹ کا لفظ ہم فوٹو شاپ میں استعمال کرتے تھے، یہاں پینل کا لفظ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ونڈوز اس کی ونڈو میں جا کے یہ پینلز کا لفظ ہے، اس کے اندر یہ سارے پینلز جو ہیں ان کی آپشنز ہیں ان کو لانے کی اور غائب کرنے کی. تو یہاں پینل کا لفظ یوز ہوا ہے تو ہم یہاں اس کے لیے پینل کا لفظ استعمال کریں گے. ابھی میں یہاں بالفرض آپ کے سامنے ٹیکسٹ کے ٹول کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، کلک کیا تھا. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کرسر بلنک ہوا ہوا یہاں آ رہا ہے. اب اس کے اندر میں جو بھی لکھوں گا وہ یہاں اسی طریقے سے لکھا جائے گا. ڈیزائن ورک شاپ میں نے لکھا ہے، لیکن کیونکہ کلر بہت لائٹ سلیکٹ ہوا ہوا تھا اس لیے وہ بھی یہاں اپیئر نہیں ہو رہا.
میں شفٹ ہوم کے ذریعے سے میں نے سارا ایریا جو ہے اس کا سلیکٹ کیا ہے. اب کلر میں یہاں سے بھی اس کا چینج کر سکتا ہوں، فل کلر کا جو ایریا ہے، یا اپنے اس کا جو پینل ہے ٹیکسٹ کا کنٹرول ٹی جس کی شارٹ کٹ ہے، جس کے ذریعے سے اپیئر اور ڈس اپیئر ہو جاتا ہے، شو اینڈ ہائڈ کی جو آپشن ہے اس کی، وہاں سے جا کے بھی اس کلر کو جو میں نے یہاں اپنا ٹیکسٹ لکھا ہے اس کو چینج کر سکتا ہوں. پھر میں یہاں سے اس کو بلیک کلر ہی دیتا ہوں. اب دیکھ رہے ہیں کہ ڈیزائن ورک شاپ جو میں نے لکھا تھا وہ یہاں سے اپیئر ہو گیا ہے. اب اگر میں اس کا فونٹ کا سائز بڑھانا چاہتا ہوں تو یہ فونٹ کے سائز بڑھانے کے آپشن کلر اس کے آپ کے ٹیکسٹ کے پینل کے اندر موجود ہے. 18 سائز ہے. اس چھوٹے سے ایرو کو ڈراپ ڈاؤن ایرو کو میں کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ ایک سلائڈر میرے سامنے کھل گیا ہے. اس کے ذریعے سے میں اس کا سائز بڑا بھی کر سکتا ہوں، چھوٹا بھی کر سکتا ہوں. پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے 34 سائز جو ہے وہ ٹھیک لگ رہا ہے. اس کو ڈریگ کر کے تھوڑا سا میں بیچ میں لے آتا ہوں تاکہ ہمیں اچھی طرح سے نظر آ سکے. ابھی ٹیکسٹ جو ہے میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے، ان سلیکٹ کروں گا تو ایسے ہوگا. میں نے یہاں سے اس کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تاکہ جو بھی چیز میں یہاں سے اس کی آپشن سیٹنگز چینج کروں تو وہ اس پہ ساتھ ہی اپلائی ہو جائے. بولڈ کرنا ہوگا تو بولڈ کر دوں گا، ختم کرنا ہے تو ختم کر دیا. کلر چینج کرنا ہے تو کلر چینج کر سکتے ہیں یہاں سے. اگر فونٹ آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ فونٹ کے ڈراپ ڈاؤن جو آپ کے سامنے مینیو کھلا ہے اس کے سامنے جو جس فونٹ پہ بھی آپ جاتے ہیں وہ فونٹ آپ کے سامنے یہاں اپیئر ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے آپ کوئی بھی فونٹ اس کو چینج کر سکتے ہیں. ہم نے ایریل رکھا تھا، ایریل بلیک یا کوئی بھی فونٹ اگر ہم نے اس کا رکھنا ہے تو ہم اس کو رکھ سکتے ہیں. یہ ہمارا ایک آؤٹ لائن ہم نے لے لی اپنے ٹیکسٹ ٹول کی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اپنا سرکل ٹول. اس سے پہلے ہم اپنا یہ جو ڈیزائن ورک شاپ میں نے لکھا تھا اس کو ہم سلیکٹ کیا ہوا ہے، اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ ایریا خالی ہو جائے. ڈرائنگ ود دا پین ہم نے دیکھ لیا ہے، پینسل سے ہم نے ڈرائنگ کر لی ہے. ماڈیفائنگ لائنز، لائن کو ڈرا کر کے اس کو ہم نے ماڈیفائی کر کے دیکھ لیا ہے. تو یہ دا اوول اور یہ ریکٹینگل ٹول جو ہمارے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں. ابھی دیکھیے کہ میں نے اس پہ اپنا ایرو لا کے روکا ہے تو اوول ٹول اس پہ لکھا ہوا آیا ہے. اوول ٹول اس لیے اس کو کہا ہے کہ جب تک کہ میں اس کے ساتھ اس کو اپلائی کرتے ہوئے شفٹ کا بٹن نہیں دباؤں گا تو یہ آلموسٹ اوول شیپ ہی جائے گی، رائٹ لیفٹ ہاریزونٹل ورٹیکل. لیکن جب میں شفٹ کو کلک کر کے اس کو موو کرتا ہوں تو یہ بالکل ایک صحیح سرکل جو ہے بنا ہوا ہمارے سامنے آتا ہے. بالکل میں ایک سرکل یہاں سے شفٹ کے ساتھ اس کو ڈریگ کیا ہے تو یہ ایک سرکل میرے سامنے بنا ہوا ہے. اس کے اندر کلر بلیک اس لیے فل ہوا ہے کیونکہ میرا فل کلر جو ہے یہاں سے بلیک تھا. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ختم کرتا ہوں. فل کلر کو میں یہاں سے بالفرض میں گرین کے گریڈینٹ میں لیتا ہوں. اور اب اگر میں سرکل کو شفٹ کے ساتھ لگاتا ہوں اور یہ ایسے میں نے اپنا ماؤس کو ریموو کیا تو یہ ایک سرکل ہمارے سامنے گریڈینٹ فل کے ساتھ بنا ہوا آ گیا ہے. یہ ہمارا سرکل ٹول ہے جو اس طریقے سے کام کرتا ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو میں نے ختم کیا. اس کے بعد ہمارا یہ جو ریکٹینگل ٹول ہے یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے. یہ بھی اسی طرح جیسے میں نے فل میں گرین گریڈینٹ لیا تھا، میں یہاں سے بلو یا ریڈ گریڈینٹ یا گرے گریڈینٹ بالفرض میں یہاں سے لے لیتا ہوں اور اپنا ریکٹینگل ڈرا کرتا ہوں. جب تک میں اس کو بغیر شفٹ کے موو کروں گا تو یہ کسی بھی شیپ میں آ سکتا ہے، لیکن اگر میں شفٹ کے ساتھ اس کو موو کرتا ہوں تو یہ ایک برابر شیپ میں بنتا ہے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے ختم کر کے دوبارہ سے اس کو میں شفٹ کے ذریعے سے اپلائی کرتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل اسکوائر جو ہے وہ اپنا ریکٹینگل جو ہے برابر، اس کی ہائٹ اور ویڈتھ بالکل ایگزیکٹ صحیح آ رہی ہے. یہ ہمارا ریکٹینگل ٹول جو ہے اس طریقے سے کام کرتا ہے. پھر ہماری پینسل ہے. پینسل کو سلیکٹ کیا تو آپشن کے جو آپشن کا ایریا اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ مختلف قسم کے آپشنز جو اس کے اندر اپیئر ہوئی ہیں. 3 آپشنز کے اندر ہمارے پاس ہیں. اسٹریٹن لائٹ جو ہمارے سامنے لائن جو ہمارے سامنے سلیکٹ ہوئی ہوئی ہے، اس کو ہم بنا کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پینسل ٹول کے ساتھ یہ کس طریقے سے کام کرتی ہے. بالفرض میں نے یہاں ایک لائن بلو کلر میں جو ہے وہ ڈیزائن کی ڈرا کی ہے. چھوڑتے ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ اس کے جو ایجز ہیں وہ کافی شارپ یہاں سے بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ یہاں آپ کو آپشن نظر آ رہی ہے اسٹریٹ لائن کے اندر کہ کس طریقے سے اس نے اسٹریٹن جو اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کی دی ہے. پھر ہم اسموتھ کے اندر اسموتھ کو سلیکٹ کر کے اب دیکھیں اسموتھ سلیکٹ ہو گیا ادھر آپشن کے اندر. پینسل ٹول کے ذریعے سے اسی قسم کی ایک لائن لگائیں گے جیسے کہ ہم نے پہلے لگائی تھی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم جب ماؤس کے بٹن کو موو کرتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ یہ بہت ہی اسموتھ لائن یہاں ہمارے سامنے بنی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ اسموتھ لائن بنی ہے بنسبت پہلے والی لائن کی جو بالکل اسٹریٹ کارنرز والی ایجز والی لائن ہے.
اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو انک کی آپشن ہے اس کو ہم کلک کریں گے. ایسی ہی ایک لائن یہاں بنائیں گے. ماؤس کو جیسے ریموو کیا تو آپ نے دیکھا کہ یہ بھی اسموتھ ہے بنسبت پہلی والی آپشن کے اسموتھ ہے. اس کے مزید اس کے اندر کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ بھی اسموتھ ہی آلموسٹ ویسا ہی ریزلٹ ہے, لیکن اس کا ڈفرینٹ ہے جو ہم مزید اس پہ پریکٹس کر کے دیکھ سکتے ہیں, تجربہ کر کے کس طریقے سے کام کرتے ہیں. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی. برش کے آپشن میں ہم گئے تو برش کے آپ دیکھیں کہ مختلف سائزز مجھے یہاں اویلیبل ہیں. مختلف ٹائپ کے جو اسٹروکس ہیں وہ مجھے یہاں اویلیبل ہیں کہ جس ٹائپ کے اسٹروک کے اندر میں برش سے ڈرائنگ کرنا چاہتا ہوں میں کر سکتا ہوں. پھر مختلف اس کے آپشن ہیں کہ کس طریقے سے میں کس جگہ جو ہے اس کو اپیئر کرانا چاہتا ہوں. برش موڈ کون سا رکھنا چاہتا ہوں, اپنے جو ڈرا کی ہوئی چیز ہے اس کی اندر اس کے فرنٹ پہ میری برش کی لائن آنی چاہیے, اس کے صرف فیلڈ ایریا کے اندر آنی چاہیے, اس کے بیک گراؤنڈ میں آنی چاہیے, یا فیلڈ اور جو ہمارا اسٹروک لائن کا جو کلر ہے اس کے اندر آنی چاہیے, یا ان بٹوین. اس طریقے سے ہماری یہ آپشنس ہم چینج کر کے اس کو آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. کنٹرول یہ کیونکہ میں نے اپنا جو فل کا کلر تھا وہ گریڈینٹ میں سلیکٹ کیا ہوا تھا, اس لیے گریڈینٹ یہاں بنا ہوا آ گیا. اگر برش سے لائن لگاؤں تو ایک گریڈینٹ یہاں بنا ہوا آ رہا ہے کیونکہ میں نے یہاں سلیکٹ کیا تھا. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے میں نے اس کو یہاں سے ختم کر دیا. اس کے بعد ہمارا یہ انک باٹل کا ٹول ہے. یہ کس طریقے سے کام کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے میں یہاں سے ایک اپنا سرکل ڈرا کر لیتا ہوں. اس میں یہ خاصیت ہے کہ جب میں اسٹروک کی کوئی آپشن جو ہے آپشنز جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ ڈائریکٹ اس کو ماڈیفائی کر دے گا. بالفرض یہاں سے میں نے اسٹروک جو ہے اس کا اسٹروک کلر جو ہے وہ چینج کیا ہے ایک باٹل ٹول کے ذریعے سے. اس پہ آ کے میں نے ایسے کلک کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی آؤٹ لائن چینج ہو گئی. نظر اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ وہ بہت ہی ابھی تھن لائن ہے تو اس وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی. اس کو ہم تھوڑا سا موٹا کر کے دیکھیں گے کہ یہ ویزیبل ہو جائے. تو اس کے لیے ہم پینلز میں گئے, پینلز کے اندر ہم اسٹروکس میں گئے. اسٹروکس کا ڈائلاگ باکس جو آلریڈی اس کے اندر انفو کے ساتھ موجود تھا ہم نے وہاں سے اس کے ذریعے سے گیا تھا کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ انفیکٹ وہ کہاں سے اویلیبل ہوتا ہے. یہاں سے ہم نے اسٹروکس کے اندر کچھ چینجنگ کی. ہم نے ایک ڈفرینٹ قسم کا اسٹروک لیا جو پہلے ایک اسٹریٹ لائن تھی. اس کی وڈتھ جو ہے تھوڑی ہم نے بڑھائی ہے تاکہ اس کی پکسل زیادہ ہو جائیں, ہمیں نظر آ سکیں. کلر اس کا ریڈ ہے. اب دیکھیے کہ انک باٹل ٹول کے ذریعے سے جیسے ہی میں اس پہ اپلائی کروں گا تو اس کے کارنرز پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن جو ہے وہ بالکل چینج ہو گئی ہے. تو یہ ہمارا انک باٹل ٹول جو ہے اس مقصد کے لیے ہے کہ یہ آؤٹ لائن جو ہے اس کی چینج کر دیتا ہے. اس کے بعد ہمارا فل کا جو ہے پینٹ بکٹ ٹول کلر فل کرنے کا ٹول ہے. کیس کی شارٹ کٹ ہے. اس کو سلیکٹ کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی فل ہم یہاں سے کسی بھی وقت کسی بھی آبجیکٹ کی چینج کر سکتے ہیں. ہم یہاں سے کلر لے لیتے ہیں کوئی بالفرض ہم یہاں سے بلو کلر لے لیتے ہیں. جیسے ہی میں یہاں فل کروں گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فل جو ہے فل کا ایریا چینج ہو گیا. یہ ہمارا فل کلر کا کام ہے. ہمارا ڈراپر ٹول ہے. یہ کلر پک کرنے کے لیے ہوتا ہے. کسی بھی ایریا پہ جا کے آپ کلک کرتے ہیں تو یہ اس ایریا کے کلر کو جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے. اس وقت جو ہے اس کو لاک کیا ہوا ہے. دیکھیں وہاں سے اس نے کلر اٹھا لیا ہے لیکن کیونکہ آلریڈی بلو ہمیں سلیکٹ کیا ہوا تھا اس لیے اس کا پتہ نہیں چلا. اریزر ٹول ہے ہمارا. اریزر ٹول کا مقصد اریز کرنا ہے. کسی بھی آبجیکٹ کے ایریا کو اریز کرنا ہو تو ہم اریزر ٹول کے ذریعے سے کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا ہینڈ ٹول ہے. ہینڈ ٹول اسٹیج کے ایریا کو موو کرنے کے لیے ہوتا ہے. زوم ان زوم آؤٹ اگر ہم نے کیا وہ کسی ایسی جگہ پہ ہو ہم کہ ہمیں اسٹیج موو کر کے دیکھنا پڑے کہ وہ دوسرا ہمارا باقی جو کانٹینٹ ہے ہماری مووی کے ہمارے اسٹیج کے اوپر وہ کس جگہ ہے تو ہم ہینڈ ٹول کے ذریعے سے اس کو موو کرتے ہیں. زوم ٹول سلیکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ زوم ان اور زوم آؤٹ کی آپشن یہاں آتی ہیں. یہ زوم ان اور زوم آؤٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے. جیسے دیکھیے کہ میں نے زوم آؤٹ کیا, ابھی میں نے یہاں سے زوم ان اس کو کیا, تھوڑا سا میں دیکھ رہا ہوں کہ اسٹیج میرا سائڈ پہ چلا گیا تو میں ہینڈ ٹول کے ذریعے سے اس کو دوبارہ سے سامنے لے آیا ہوں. یہ ان دو ٹولز کا کام ہے. پھر ہمارا ایک کلرز کا جو ایریا ہے اس میں ہمارا دیکھ رہے ہیں کہ اسٹروک کلر جو کہ آؤٹ لائن کا کلر ہے, فل کلر جو کہ کسی بھی آبجیکٹ کی اندر والی سائڈ جو فل ہوتی ہے اس کا کلر ہے. مختلف آپشنز کے اندر کلرز کی اویلیبل ہیں. یہاں سے ہم اپنی مرضی سے RGB کے کلرز بھی اس کے اندر اس کی ڈیٹیل میں جا کے بنا سکتے ہیں. تو یہ ہمارا ایک سمری تھی ٹولز کی جو ہم نے لیسن نمبر 3 کے اندر لی ہے. ہمارا لیسن نمبر 3 کمپلیٹ ہو گیا, لیکن کورس آؤٹ لائن کے اوپر ہم دیکھ کے ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری کوئی چیز میں سے رہ تو نہیں گئی. یوزنگ دا مکسر کی جو آپشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے یوزنگ دا مکسر جو ہے وہ ہمارا جیسے ہم یہاں سے گئے تو یہ ہمارا مکسر کا ایریا ہے کہ یہاں سے ہم
کلرز اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں، کسی بھی کلر کے اندر جا کے اس کے مختلف شیڈز لے سکتے ہیں، یا RGB کی کوئی ویلیو ہمیں اگر پہلے سے کسی کلر کی پتہ ہے تو ہم یہاں سے ایڈ کریں گے تو اسٹریٹ اوے وہی کلر یہاں ہمارا بن جائے گا، تو ہم وہاں سے اس کلر کو بنا کے بھی یوز کر سکتے ہیں. ہمارا کلر مکسنگ ہے. ایڈنگ کسٹم کلر جو ہے اس سے یہی مراد ہے کہ ہم کسٹم کلر اگر یہاں سے کوئی ایڈ کرنا ہو RGB موڈ کے اندر ہم اس کی ویلیوز لکھیں گے تو ہماری مرضی کا کلر جو کسٹم کلر ہوگا وہ یہاں سے ایڈ ہو جائے گا. کینسل کر دیتے ہیں اس کو. ورکنگ ود ملٹیپل آبجیکٹس جو ہے اس میں اس سے یہی مراد ہے کہ جیسے ہمارا یہ ایک آبجیکٹ بنا ہوا ہے، اگر ہم نے ایک وقت میں 2 آبجیکٹس کے ساتھ کام کرنا ہو تو ہم اس کو 2 مختلف لیئرز کے اوپر ڈرا کرتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو ڈسٹریکٹ نہ کریں. جیسے ہم دیکھیں کہ ہمارا یہ ایک آبجیکٹ بنا ہوا ہے تو ہم اگر دوسرے آبجیکٹ کو بھی اس کے اوپر اگر ڈرا کر دیتے ہیں، یہاں سے میں نے اس کو سلیکٹ کیا اس آبجیکٹ کو، اب جب میں موو کروں گا تو آپ دیکھیں گے وہ آبجیکٹ جو ہے سارا ڈیمیج ہو گیا ہے اس آبجیکٹ کی وجہ سے. کنٹرول Z کے ذریعے سے اس کو میں ختم کروں گا. تو اس کے لیے بہتر تھا کہ ہم دوسرا آبجیکٹ جو ہم نے بنانا تھا وہ دوسری لیئر کے اندر ہم ڈرا کرتے تاکہ وہ کسی طریقے سے بھی اس کو افیکٹ نہ کرتا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کو کوئی افیکٹ اس کی وجہ سے نہیں ہو رہا. کنٹرول Z کے ذریعے سے واپس گئے، اس کو میں ڈبل کلک کر کے میں نے آؤٹ لائن بھی سلیکٹ کی، موو کیا تو اس آبجیکٹ کو کوئی بھی نقصان اس کی وجہ سے نہیں پہنچا. اس کی مزید تفصیل ہم آگے جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے. گروپنگ آبجیکٹ جو ہے ہمارے سامنے آپشن، جیسے ہم اس کو دونوں کو سلیکٹ کر کے ہم یہاں سے ماڈیفائی میں جا کے ہمارے پاس یہ گروپ کی آپشن ہے، ہم گروپ کر دیتے ہیں تو اب یہ دونوں اکٹھے موو کریں گے. اگرچہ یہ 2 الگ لیئرز کے اوپر ہیں لیکن یہ دونوں آبجیکٹس آپس میں گروپ ہو گئے ہیں. جیسے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لکھا ہوا ہے اور یہاں اکیڈمی آف کمیونیکیشن آرٹس ہے. ان دونوں کو اگر میں الگ الگ موو کرنا چاہوں تو الگ الگ کر سکتا ہوں، اکٹھے موو کرنا چاہوں تو ان کو الگ لیئرز پہ رکھ کے بھی گروپ کر کے ان کو اکٹھے استعمال کر سکتا ہوں. ان گروپ کرنا ہو تو ماڈیفائی میں جا کے ان گروپ کی جو آپشن ہے اس کا شارٹ کٹ کنٹرول شفٹ G اس کی ان گروپ کی شارٹ کٹ ہے، اس کے ذریعے سے میں اس کو دوبارہ سے ان گروپ کر سکتا ہوں. تو یہ دونوں الگ ہو گئے ہیں. اب کسی بھی طریقے سے میں ان کو الگ الگ جو ہے وہ موو کر سکتا ہوں. اس کے بعد الائن پینل جو ہمارا ہے، الائن پینل ہمارا مزید بھی آگے مختلف موقعوں پہ استعمال ہوگا، لیکن ہم صرف یہاں دیکھ لیتے ہیں کہ الائن پینل کیا ہے اور وہ کدھر ہوتا ہے. الائن پینل آپ ونڈوز میں جا کے پینلز میں جا کے یہ پہلے جو 5 پینلز کا جو گروپ ہے اس میں الائن پینل اس کی شارٹ کٹ کنٹرول K ہے، اس کے ذریعے سے یہاں سے ہم الائن پینل کو ویزیبل کرتے ہیں. یہ ہماری مختلف قسم کی الائنمنٹس اس کے اندر دی گئی ہیں جو کہ پیج کے ساتھ یہاں سے کلک کر کے اب جو الائن کریں گے وہ الائن ٹو پیج ہوگا، اور ادروائز آپس میں انڈیویجولی بھی ان چیزوں کو ہاریزونٹل، ورٹیکل اور مختلف اینگلز کے ساتھ اس کو الائن کیا جا سکتا ہے. ہاریزونٹل ورٹیکل الائنمنٹ سب سے اہم ہے، اس کو ہم مزید انشاءاللہ آگے چل کے اپنے مزید لیسنز کے اندر دیکھیں گے. یہاں ہمارا لیسن نمبر 3 جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد ہمارا لیسن نمبر 4 ہے جو اینیمیشن کی بیسکس ہیں. اس کو ہم ابھی آگے چل کے انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں اب اینیمیشن کا جو پروسیس شروع ہو رہا ہے یہ کس طریقے سے جو ہے ہم اس کو کور کریں گے. واٹر مارک لگانے کا مقصد جیسے کہ پہلے ہی بتایا گیا تھا، اس مووی کو پائریسی سے بچانا ہے. اگرچہ یہ آگے چلی جائے مارکیٹ کے اندر، لیکن پھر بھی جو حضرات اس کو یوز کریں ان کے لیے یہ ضروری ہے جاننا کہ اگر سرٹیفکیٹ لے کے کورس کرنا ہے ہمارے پراپر طریقے سے تو ان نمبرز کے اوپر جو ہمارے یہاں اسٹیج کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے یا واٹر مارک کے اندر آپ کو یہ موبائل نمبر نظر آ رہا ہے، اس کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہے کہ آپ نے یہ CD ہم سے پرچیز کی ہے یا پراپر طریقے سے آپ نے لی ہے، پھر بھی اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ ان ٹیوٹوریلز کو سمجھنے میں آتا ہے یا آپ کے پاس نوٹس نہیں ہے، کسی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے، اگرچہ آپ نے یہ CD نارمل مارکیٹ سے خریدی ہے تو پھر بھی آپ ہم سے ان نمبرز کے ذریعے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. اور بہت اہم بات یہ میں یہاں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کسی قسم کا فیڈ بیک آپ دینا چاہیں، اس میں کوئی کمی ہو، اس کے اندر کوئی غلطی ہو تو وہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم آگے چل کے مزید ان کو جو ہے وہ بہتر کر سکیں. اب ہم اپنے لیسن نمبر 4 کی طرف چلیں گے جو اینیمیشن بیسکس کا لیسن ہے، جس کے اندر ہم نے ٹائم لائن، ٹائم فریم، فریم ریٹ، انین اسکن وغیرہ جو ہم نے اس میں کور کرنی ہے.